السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نہم جماعت کی اردو درسی کتاب کی پہلی غزل، جس کے شاعر غلام حسین ایلچ پوری ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے۔ عام طور پر شمالی ہند کو اردو ادب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ گہوارہ جھولے کو کہتے ہیں، یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شمالی ہند ہے، لکھنؤ، دہلی وغیرہ، یہ اردو ادب کا گہوارہ ہے، یعنی گویا یہیں سے اردو ادب پروان چڑھا اور یہیں سے اس کی گویا ابتدا ہوئی اور یہیں سے وہ پھلا پھولا۔ تو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ شمالی ہند سے اردو ادب کو فروغ حاصل ہوا، اور اردو کے اہم شعراء مثلاً میر غالب، سودا، درد وغیرہ اسی خطے سے ابھرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اردو کے بڑے شعراء ہیں، چاہے وہ میر ہوں، غالب ہوں، سودا ہوں، درد ہوں، سب اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، شمالی ہند سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن صرف ایسا سمجھنا کہ یہ شمالی ہند ہی کا اردو ادب کے پھلنے پھولنے میں ہاتھ ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اسی زمانے میں جنوبی ہند میں قلی قطب شاہ، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی وغیرہ مشہور ہوئے۔ وہی دور، جس دور میں یہ بڑے بڑے شعراء شمالی ہند میں مشہور تھے اور اردو ادب کی خدمت انجام دے رہے تھے، اسی زمانے میں جنوبی ہند میں یہ قلی قطب شاہ، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی جیسے شعراء بھی پیدا ہوئے۔ سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری نے وسط ہند میں شعر و سخن کی شمع جلائی۔ اس میں بتایا گیا کہ اگرچہ شمالی ہند، جنوبی ہند نے اہم کردار ادا کیا، لیکن ساتھ میں وسط ہند یعنی ہندوستان کا جو درمیانی علاقہ تھا، جیسے مہاراشٹر ہمارا، تو ہمارے مہاراشٹر سے بھی ایک شخصیت جو سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری تھے، تو انہوں نے بھی وسط ہند میں یعنی ہندوستان کے بالکل درمیان میں یعنی مہاراشٹر میں انہوں نے شعر و سخن کی شمع جلائی۔ تو یہ ایسے شاعر تھے جنہوں نے اس وقت جو ہے شاعری کی شمع کو روشن کیا، یعنی شعر و شاعری میں اپنا نام روشن کیا، نام کمایا۔ تو یہ غلام حسین ایلچ پوری ہیں جن کی غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان کا تھوڑا مختصر سا تعارف، جان پہچان۔ سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری 1718 میں ایلچ پور برار میں پیدا ہوئے۔ برار یہ امراوتی ضلع اور اس کے اطراف کے جو علاقہ ہے وہ برار کہلاتا ہے۔ تو اس میں 1718 میں یہ سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری یعنی ایلچ پور کے رہنے والے، یہ 1718 میں ایلچ پور میں پیدا ہوئے تھے، جو برار سے برار میں جو ایک علاقہ ہے ایلچ پور، جس کا نام اب اچل پور ہو گیا ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد سید غلام حسین صاحب کرامات بزرگ تھے، اور ان کے جو والد تھے سید غلام حسن، ان کا نام سید غلام حسین تھا اور ان کا نام سید غلام حسن تھا ان کے والد کا۔ تو ایک صاحب کرامات بزرگ تھے۔ صاحب کرامات بزرگ تھے یعنی ان سے بہت ساری کرامات ان سے ظاہر ہوئیں۔ اگر کوئی ایسا واقعہ جو عام لوگوں سے نہیں ہو سکتا، عام لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ یہ انبیاء اور اولیاء کے ہاتھ پر ایسے واقعات جو ہے مطلب اس طرح کے واقعات ان سے صادر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں سے نہیں ہو سکتے۔ تو انبیاء اکرام سے اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ سے اور بزرگان دین سے اگر اس طرح کے واقعات ظاہر ہوں تو وہ کرامات کہلاتی ہیں۔ تو ان کے والد بھی بہت بڑے بزرگ تھے اور صاحب کرامات تھے وہ، یعنی ان سے کرامات ظاہر ہوتی تھیں۔ انہوں نے اپنے وطن کچھوچا یوپی کو چھوڑ کر ایلچ پور میں سکونت اختیار کی تھی۔ تو ان کے جو والد تھے سید غلام حسن صاحب، ان کا جو اصل وطن تھا کچھوچا، یوپی میں جو کچھوچا شریف جو بہت مشہور ہے، تو وہاں اس کو چھوڑ کر انہوں نے ایلچ پور میں وہ رہنے لگے تھے، سکونت اختیار کر لی تھی، ایلچ پور آ گئے تھے، وہ اچل پور آ گئے تھے۔ سید غلام حسین پر اپنے والد کی صوفیانہ تعلیمات کے گہرے اثرات پائے جاتے ہیں۔ تو ان پر ظاہر بات ہے کہ ان کے والد جو ہے بزرگ تھے، سید غلام حسن جو ہیں وہ بزرگ آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے سید غلام حسین، جن کی غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان پر بھی ان کے والد کی جو صوفیانہ تعلیمات تھیں، جو یعنی تصوف سے متعلق جو ان کی تعلیمات تھیں، اس کے گہرے اثرات ان پر بھی پائے جاتے تھے۔ دیگر صوفیہ کی طرح وہ بھی مذہبی رواداری اور ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے۔ صوفی کی جمع ہے، یعنی جو تصوف کا راستہ اختیار کریں، یعنی تصوف کسے کہتے ہیں کہ اپنی روح کو پاکیزہ بنانا، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف راغب ہونا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا،
یہ تصوف ہے، اور جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ صوفی کہلاتا ہے۔ تو جو بہت سارے صوفیہ اکرام کی طرح یہ بھی سید غلام حسین بھی جو تھے وہ مذہبی رواداری اور ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے۔ مذہبی رواداری کہتے ہیں کہ مذہب کے اعتبار سے تعصب نہ برتنا، یعنی مذہب کے اعتبار سے بھید بھاؤ نہ کرنا، یہ مذہبی رواداری کہلاتی۔ تو جس طرح دیگر صوفیہ اکرام جو ہیں وہ بھی مذہب کے نام پر بھید بھاؤ سے منع کرتے تھے، اور یعنی وہی چاہتے تھے کہ تمام انسان مل جل کر رہیں اور کوئی کسی کے مذہب کے اعتبار سے کوئی کسی سے بھید بھاؤ نہ کرے۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے دیگر صوفیہ کی طرح یہ بھی مذہبی رواداری کے قائل تھے، اور ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد بھی ہو جائے، ایک ساتھ مل کے رہیں۔ ان کی نظم یک رنگ نامہ قومی یکجہتی کو فروغ دینے والی، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی یک رنگ نامہ، تو یہ ایسی نظم ہے جس میں قومی یکجہتی کو بڑھاوا دیا گیا تھا، اس کو فروغ دیا گیا تھا۔ یعنی قومی یکجہتی کہتے ہیں کہ ایک ساتھ مل جل کر رہنا تمام اقوام کا، تو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی ترغیب دی گئی تھی یک رنگ نامے میں۔ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری نظمیں ہیں، جیسے قلندر نامہ، اشغال نامہ، سکھی نامہ، ادھو نامہ، یہ سب اسی قبیل کی نظمیں ہیں، یعنی اسی طرح کی نظمیں ہیں۔ جس طرح سے یک رنگ نامے میں انہوں نے قومی یکجہتی کو اور مذہبی رواداری کو فروغ دیا تھا، اور اسی طرح کی یہ بھی نظمیں ہیں۔ انہوں نے اردو دیوان کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی چھوڑا، اور خاص بات یہ تھی کہ اردو دیوان تو ان کا تھا ہی، اردو میں انہوں نے شاعری کی ہی تھی، اور اس میں ان کا ایک دیوان تھا، ایک مجموعہ تھا شاعری کا۔ اس کے علاوہ فارسی میں بھی ان کا ایک مجموعہ ہے، اور ان کا جو انتقال ہوا ایلچ پور میں ہی ہوا، 1795 میں ان کا انتقال ہوا ایلچ پور میں۔ تو اس طرح سے یہ مختصر سا تعارف ہم نے دیکھا ابھی۔ اب ہم غزل کی طرف چلتے ہیں۔ درد دل غیر کو بتاؤں کیا، کوئی ہمدرد نہیں سناؤں کیا۔ درد دل، دل کا درد، یہ مرکب اضافی کی ترکیب اس کو کہا جاتا ہے، جس میں دو الفاظ کو زیر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو غیر کو یعنی کسی دوسرے کو، کسی غیر کو۔ کوں یہ پرانی زبان ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوں یہ کو کے لیے استعمال کیا تھا، اور بتاؤں جیسے ہم عام طور سے لکھتے ہیں ابھی حمزہ کے ساتھ، یہاں ڈبل واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ پرانا املا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں جو درد ہے میں وہ کسی اور کو کیا بتاؤں، میں کسی اور کو اپنے دل کا درد نہیں بتا سکتا۔ اور اس کی کیا وجہ بیان کرتا ہے شاعر، کوئی ہمدرد نہیں، اس لیے کہ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے۔ میں اگر کسی سے اپنے دل کا درد بیان بھی کر دوں تو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں کرے گا، کوئی مجھ سے دو میٹھے بول نہیں بولے گا، کوئی میرے ساتھ مجھ کو جو ہے دلاسا نہیں دے گا، تو کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ سناؤں کیا، تو میں کیا سناؤں اور کسے سناؤں، اس لیے کہ کوئی ہمدرد ہی نہیں ہے، کوئی بات کا سننے والا ہی نہیں ہے، کوئی رحم دلی کا مادہ رکھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو شاعر نے پہلے تو یہ بیان کیا کہ میں اپنے دل کا درد کسی اور کو کیا بتاؤں، کہ اس لیے کہ کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے، میں کسے کیا سناؤں، کسے سنا کر کوئی فائدہ نہیں۔ گویا پھر کسے سنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنے درد کو رکھا جائے گا۔ اس میں اشارہ ہے، زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جراح نہیں سلاؤں کیا۔ یہاں پر صنعت تجنیس تام استعمال ہوئی ہے۔ تجنیس تام کسے کہتے ہیں، جس میں دو الفاظ ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے، لکھنے پڑھنے بولنے میں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ معنی الگ الگ کیسے ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں زخم سینے کے میرے، سینہ جو ہمارا سینہ ہوتا ہے جسم میں، اور یہ سینے کو، سینے جو ہم کوئی بھی چیز سیتے ہیں، سوئی دھاگے سے سیتے ہیں کسی چیز کو، وہ سینہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جگہ سینے استعمال کیا، لیکن دونوں کے معنی الگ ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت تجنیس تام شاعر نے استعمال کی ہے۔ تو زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جراح نہیں سلاؤں کیا، جراح آپریشن کرنے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کے، میرے سینے کے زخم جو ہے اس کو سینے کے لیے کوئی آپریشن کرنے والا نہیں ہے، کوئی سینے والا نہیں ہے، تو کیا سلاؤں۔ یعنی یہاں بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو اوپر کہا تھا کہ میرے دل میں جو زخم، میرے سینے میں جو زخم ہے، اور مجھ کو جو تکالیف پہنچی ہیں، جو دکھ درد پہنچے ہیں، اس کو جو ہے بانٹنے والا کوئی نہیں، اس کو کم کرنے والا کوئی نہیں، تسلی کے دو بول بولنے والا کوئی نہیں، کوئی سینے والا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔
تو میں کسی کے سلاؤں کیا، یعنی کسی کو اپنا دکھ درد کیا بتاؤں، اپنے زخم، سینے کے زخم کسے کیا دکھاؤں، اس لیے کہ کوئی اس کو سینے والا نہیں ہے، بلکہ اور اس زخموں کو بڑھانے والے کئی مل جائیں گے، لیکن اس کو سینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو جب اس کو سینے والا کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے سینے کے زخم کسی کو دکھا کر کیا فائدہ۔ گل کے پانی ہوا ہے خون جگر، دل کے ٹکڑے کسے دکھاؤں کیا۔ یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا جو جگر کا خون ہے، خون جگر مرکب اضافی کی ترکیب، گلنا پگھلنا، میرے جگر کا خون یہ پگھل کر پانی ہو چکا ہے۔ اب خون پانی ہونا، اس محاورے کو استعمال کیا ہے شاعر نے، تو یہاں پہ گل کے پانی ہوا ہے خون جگر، تو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ میرے جو جگر کا خون ہے، جگر اصل میں جگر کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ خون کے سرخ ذرات بناتا ہے، لال ذرات جو ہوتے ہیں خون میں وہ بناتا ہے۔ تو شاعر یہاں کہنا چاہتا ہے کہ مجھ کو اتنی تکالیف پہنچی کہ میرے جگر کا خون بھی جو ہے گل کے پانی ہو گیا، دل کے ٹکڑے کسے دکھاؤں کیا، اور میرا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اتنی مصیبتیں اور اتنے غم میں نے جھیلے ہیں کہ میرا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن میں اپنے دل کے ٹکڑے کسے دکھاؤں، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ یعنی پوری غزل میں شاعر نے اپنے دکھ درد اور اپنی تکالیف کا اظہار کیا ہے۔ اب دل کے ٹکڑے ہونا، یہ دل کے ٹکڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ دل کا ٹوٹ جانا، ایسی تکالیف پہنچنا جس سے دل ٹوٹ جائے۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ میرے جگر کا خون گل کے اور پگھل کے پانی بن چکا ہے، اور میرا دل کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، لیکن میں اپنے دل کے ٹکڑے کسے دکھاؤں، اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اس درد کو محسوس کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اپنے انکھاں کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کتیں رلاؤں کیا۔ انکھاں، آنکھیں، کیفیت حالت، چشم نرگس، نرگس کی آنکھ۔ اب نرگس کی آنکھ کا مطلب کیا ہوگا؟ نرگس ایک پھول ہے جس کو معشوق کی آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی معشوق کی آنکھ کی طرح اس کو بتایا جاتا ہے۔ یہ آنکھ کی طرح ایک پھول ہوتا ہے، اس کے جو پتے وغیرہ آنکھ کی طرح ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے معشوق کی آنکھ کی طرح نرگس کو اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی اگر کیفیت، اس کی حالت اگر نرگس کی آنکھوں کو اگر بتا دوں، چشم نرگس کتیں یعنی کو، نرگس کی آنکھوں کو رلاؤں کیا، میں اپنے آنکھوں کی حالت بتا کر نرگس کی آنکھوں کو بھی رلا دوں کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری آنکھیں دکھ درد اور غم سے میں رونے کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہیں کہ اگر نرگس کی آنکھ کو بھی وہ دکھاؤں تو وہ بھی رونے لگے گی۔ نرگس جو آنکھ کے مشابہ جو پھول ہوتا ہے، تو یہ بہت مدت کے بعد کھلتا ہے، تو اس لیے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں اپنی آنکھوں کی کیفیت کو، آنکھوں کی حالت کو جو غم کی وجہ سے بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہیں، اگر میں وہ نرگس کو دکھا دوں تو وہ اس کی آنکھ سے بھی آنسو ٹپک پڑیں۔ تو شاعر پوچھ رہا ہے کہ میں اپنے آنکھوں کی کیفیت کہہ کر نرگس کی آنکھوں کو رلاؤں کیا۔ بول سوسن زباں سو حال اپنا، غنچۂ بس طلب ہنساؤں کیا۔ سوسن بھی ایک پھول کا نام ہے، یہ اس کو جو ہے زبان سے تشبیہ دی جاتی ہے، جو زبان باہر نکلی ہوئی ہو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بول سوسن سے مراد سوسن کو کہہ کر، سوسن سے کہہ کر، سوسن نامی پھول سے کہہ کر، بول سوسن زباں سوں حال اپنا، زباں سے سوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے سوسن کو اپنا حال بتا کر، اپنی زبان سے میں سوسن کو اپنا حال بتا کر غنچۂ بس طلب ہنساؤں کیا۔ غنچۂ بس طلب یعنی منہ بند کلی کو ہنساؤں کیا، یعنی یہ اس کی جو کلی جو ابھی کھلی نہیں ہے، تو وہ میں اس کلی کو ہنساؤں کیا، یعنی اس کو کھلنے پر مجبور کر دوں کیا۔ میں سوسن سے اپنا حال بیان کر کے، اگر میں سوسن سے اپنا حال بیان کروں گا تو اس کی بند کلی بھی کھلنے لگے گی اور مسکرا پڑے گی، یعنی وہ اس کی بند کلی بھی اس حال کو سن کر وہ کھل جائے گی۔ غنچۂ بس طلب، اب یہاں پر یہ مرکب اضافی کی ترکیب ہے، یعنی بس طلب کسے کہیں گے؟ بند لب، ہونٹ۔ غنچۂ بس طلب یعنی جس کے ایسی کلی جس کے ہونٹ بند ہو، یعنی منہ بند کلی جو ابھی پوری طرح کھلی نہ ہو۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بول سوسن زباں سوں حال اپنا، میں
اپنی زبان سے سوسن کو اپنا حال بتا کر کیا اس کی بند کلی کو ہنساؤں؟ داغ یعنی اگر میں اپنا حال اس کے سامنے بیان کر دوں گا تو اس کی جو بند کلی ہے وہ بھی کھل جائے گی۔ داغ سینے کا اپنے دکھلا کر گل لالا کا دل جلاؤں کیا؟ اور لالا جو پھول ہوتا ہے وہ لال ہوتا ہے، بہت سرخ ہوتا ہے، تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ گل لالا جو ہے یہ سمجھتا ہوگا کہ میں بہت سرخ ہوں، بہت لال ہوں، لیکن میں اگر اپنے سینے کا داغ اس کو دکھلا دوں گا تو اس کا دل بھی جل جائے گا، لالا کا دل بھی جل جائے گا۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ داغ سینے کا اپنے دکھلا کر، میں اپنے سینے کا داغ اس کو دکھا کر، یعنی لالا کے پھول کو اگر میں اپنے سینے کا داغ دکھاؤں تو اگر میں اس کو دکھاؤں گا تو اس کا بھی دل جل جائے گا۔ دل جلانا یعنی اس کو حسد میں مبتلا کرنا، اور اس کے دل میں جلن پیدا ہو جانا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر میں اپنے سینے کا داغ دکھلا دوں تو لالا کا جو پھول ہے وہ اس کا بھی دل جل جائے گا، وہ بھی جلنے لگے گا مجھ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر ذہین لڑکا ہو اور اس کے اگر کوئی دوسرا اور ذہین لڑکا کلاس میں آ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے، یعنی جو پہلا جو ذہین لڑکا تھا اس کا دل جلنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھتا ہوگا لالا کہ میں ہی سرخ ہوں، لیکن میرے سینے کا زخم ایسا میرے سینے کا داغ اتنا سرخ ہے کہ اگر میں اس کو دکھا دوں تو میں اس کو دکھا کر گل لالا کا بھی دل جلا سکتا ہوں، یعنی میں اپنے سینے کا داغ دکھا کر اس کا دل جلاؤں کیا؟ رو سیاہی سوں رب حضور حسین، ہاتھ خالی ہوں اب لے جاؤں کیا؟ رو سیاہی یعنی شرمندگی، بدنامی، ذلت، رسوائی۔ رو سیاہی سوں رب حضور حسین، شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی ذلت اور اپنی بدنامی کی وجہ سے اللہ کے حضور، اے حسین میں اپنی بدنامی اور ذلت کی وجہ سے اللہ کے حضور، رب کے حضور ہاتھ خالی ہوں، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب لے جاؤں کیا؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، رب حضور یعنی رب کے سامنے میں ہاتھ خالی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی نیکیاں نہیں ہیں، اب میں کیا لے جاؤں؟ شاعر کہتا ہے کہ میں رو سیاہی، اصل میں رو کہتے ہیں چہرے کو، اور سیاہی کالا ہونا، تو چہرے کا کالا ہونا یعنی مطلب یہ کہ میں اتنا گنہگار ہوں، شاعر یہ کہہ رہا ہے۔ تو رو سیاہی، بدنامی، ذلت، رسوائی، شاعر کہتا ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ مجھ کو اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا، اس لیے کہ میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب میں وہاں لے جاؤں گا کیا؟ میں اپنے رب کے سامنے کون سے اعمال پیش کروں گا؟ تو اس طرح سے پوری غزل آپ نے دیکھی جس میں شاعر نے اپنے دکھ درد کا اور غم کا اظہار کیا ہے، اور آخر میں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو غزل کے اشعار سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اسی طرح آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنی بھی ویڈیوز آگے آئیں گی آپ اس کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو یہ اشعار سمجھ میں آئیں، اس کی تشریح سمجھ میں آئے، اور اگر کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔